السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مرغا کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کون سی ایسی خوبی رکھی ہے کہ یہ نماز کے وقت اذان دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گالی دینے سے کیوں منع فرمایا، اور یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ سفید مرغا میرا دوست ہے۔ اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان دشمنی کس وجہ سے پائی جاتی ہے، اور اس کی آواز سن کر اللہ تبارک و تعالی کا فضل طلب کرنے کو کیوں کہا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کس طرح کا مرغا ہے جو کہ ہر صبح اذان دیتا ہے، جس کو جن و انس کے علاوہ تمام چرند پرند سنتے ہیں، لیکن بروز قیامت وہ ایسی کون سی نشانی ظاہر کرے گا جس کی وجہ سے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب ہے، اور کیا مرغ کی آواز سن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کے طبی خاص کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص مرغ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، مرغ ایک نہایت ہی خوبصورت گھریلو پرندہ ہے۔ مرغ کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ اس کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی مرغی سے۔ یہ طبعاً احمق ہوتا ہے۔ اس کی حماقت کی دلیل یہ ہے کہ یہ جب کسی دیوار سے گر جاتا ہے تو اس میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں رہتی کہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن احمق کے ساتھ ساتھ اس میں بعض اچھی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، چنانچہ وہ اپنے ماتحت تمام مرغیوں میں برابری رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتا۔ ناظرین محترم، مرغ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو رات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رات کے اوقات کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، چنانچہ جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہے تو عین وقت پر بولتا ہے، کبھی اس میں خطا نہیں کرتا۔ صبح سے پہلے اور صبح کے بعد برابر بولتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے قاضی حسین رحمہ اللہ نے تجربہ کار مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تعین کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ پیارے دوستو، اہل تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغ پالنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذبح کیا جائے تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ مجھے پسند ہے، شیطان اسے ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک کو بر وقت جگاتا بھی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ناظرین محترم، شیخ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفید مرغ تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تاکہ نماز کے اوقات جان سکیں۔ صحیحین، سنن نبی داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح موجب طبرانی اور تاریخ اصفہان میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کا ایک مرغ ہے، اس کا رنگ سفید ہے اور اس کے دونوں بازو زبرجد یاقوت اور موتیوں سے مزین ہیں، ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کی ٹانگیں ہوا میں معلق ہیں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، روزانہ صبح کے وقت وہ اذان دیتا ہے، اس کی آواز سوائے جن و انس کے آسمان و زمین کی مخلوق سنتی ہے، یہ آواز سن کر زمین کے مرغ جواب دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرغ کو حکم دے گا کہ اپنے بازو سکیڑ دے اور اپنی آواز بند کر دے۔ اس وقت جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ معزز دوستو، امام سالوی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں پسند ہیں۔ نمبر 1 مرغ کی آواز، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آواز، اور تیسرا صبح کے وقت استغفار کرنے والوں کی آواز۔ اور امام احمد، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغ کو گالی مت دیا کرو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ناظرین محترم،
امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے خیر حاصل ہوتی ہو اس کو گالی نہیں دینی چاہیے اور نہ اس کی توہین کرنا مناسب ہے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت اور تکریم کی جائے۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اور امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ میں اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں زمین میں اور جس کی گردن عرش کے نیچے ہے، اور یہ کہتا ہے پاک ہے تیری ذات، برتر ہے تیری شان۔ اور ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ممون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے، اس کے پنجے موتیوں کے ہیں اور اس کا سینہ زمرد کا ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو یہ اپنے پنکھوں کو ایک مرتبہ جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے رات کی عبادت کرنے والے اٹھ جائیں، اور جب رات کا نصف اول گزر جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اپنے بازوں کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ نمازی لوگ بیدار ہو جائیں، اور صبح ہو جاتی ہے اور پھر اپنے بازوں کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ غافلین بیدار ہو جائیں، اس حال پر کہ ان پر ان کے گناہوں کا وبال ہے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ مرغا نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً یہ کہتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ صبح کے وقت جو نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار بانگ دیتا ہے، اس سے سونے والے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، لہٰذا وہ نماز کے لیے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کو مجازن بلانے سے یا جگانے سے تعبیر دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اگر وہ کسی غیر وقت میں اذان دینے لگے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا مشاہدے میں آ چکا ہے کہ بعض مرغ صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آہٹ سن کر بولنے لگتے ہیں، اور مرغ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے، اس کو گالی دینا جائز نہیں۔ معزز دوستو، اسلام کے اندر مرغوں کو لڑانا حرام ہے، اور اس سے حاصل کی گئی کمائی کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ اس کی کمائی بھی حرام ہے، کیونکہ اسلام نے جانوروں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرغوں کو، کتوں کو، بٹیر اور تیتر کو اور دیگر کسی بھی قسم کے جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام ہے، اور ان کا تماشا دیکھنا بھی گناہ کا کام ہے۔ ناظرین محترم، مرغ کے طبی خاص کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مرغ کا گوشت اعتدال کے ساتھ ساتھ گرم خشک ہے۔ جس مرغ کی آواز میں اعتدال ہوگا اس کا گوشت عمدہ ترین ہوگا، اور مرغ کا گوشت کولنج کے مریضوں کے لیے نفع بخش ہے، اس کے کھانے سے جسم کو عمدہ غذا فراہم ہوتی ہے، سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے مفید ہے، موسم سرما میں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑھے مرغ کا گوشت پکانے سے اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، جوان مرغ کا گوشت قبض کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کا درد، راشہ اور پرانا بخار کے لیے مفید ہے۔ معزز دوستو، مرغی کے بچے اذان دینے سے پہلے تک ہر شخص کے لیے یکساں طور پر عمدہ غذائیت فراہم کرتے ہیں، اور مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک عمدہ ہوتا ہے، اور مرغ کا دماغ یا اس کا خون کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر ملا جائے تو مفید ہے۔ اسی طرح مرغ کے دونوں بازوں کے کناروں پر 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر داہنے بازو کی ہڈی کو بخار میں مبتلا شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا بخار جاتا رہے گا۔ ناظرین محترم، مرغ کو اپنے خواب میں دیکھنے سے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ مرغ کو خواب میں دیکھنا ان اشیاء پر دلالت کرتا ہے: خطیب اور مؤذن، قاری صاحب اور جو شخص نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، کہ مرغا صبح کے وقت اذان دے کر نماز کی یاد دلاتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا، اور کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر چوکیدار سے بھی دی جاتی ہے، اور کبھی ایسے شخص سے بھی دی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلائے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے گھر میں داخل ہو کر جو کے دانے چگ لیے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو اطلاع کرنا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص نے آ کر عرض کیا، میرے گھر کی چھت پر سے ایک چٹائی چوری ہو گئی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ مؤذن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو یہی واقعہ نکلا، واللہ عالم، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔